بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ناظرین اکرام، ہم اس کے پارٹ اول میں بوسطہ سعدی کے پارٹ اول میں حضرت شیخ سعدی کے حالات بیان کیے ہیں اور فارسی کی مختصر انداز میں تاریخ بیان کی ہے. آپ وہاں سے وہ معلومات لے سکتے ہیں. تو آج ہم بوسطہ کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری یہ کتاب سلامتی کے ساتھ مکمل فرما دے. تو اس سے قبل کہ میں سبق کو شروع کروں، کچھ باتیں بیان کروں. وہی جو باتیں جو میں نے گلستہ سعدی میں جو باتیں بیان کی ہے، چند باتیں، کیونکہ یہ کتاب الگ سے پڑھائی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی میں جو ہے بولنا مناسب سمجھتا ہوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے فارسی زبان کی اہمیت کے بارے میں کہ اہل فارس میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں آپ جو ہیں فارسی ہی زبان میں کلام پاک کی تلاوت کی اجازت دیں. اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی سے لکھوا کر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ان کو جو ہے تلاوت کرنے کی اجازت دی. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی قدیم قول کے مطابق فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں اگر فارسی زبان میں اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ ان کا پرانا قول تھا، قدیم قول تھا. اب حضرت نے اس سے رجوع بھی فرمایا. لیکن فضیلت کے بارے میں بول رہا ہوں میں کہ اس سے فضیلت فارسی زبان کی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو ہمیں فارسی زبان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی طرف توجہ دینا چاہیے اور اس پہ بھی جو ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں سبق کو شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. بنام جہاندار جاں آفری، حکیم سخن در زباں آفری. خدا کے نام سے شروع جو دنیا کو قائم رکھنے والا، جان کو پیدا کرنے والا، ایسا حکیم ہے جو زبان میں بولنے کی طاقت پیدا فرمانے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوا پہلے شعر کا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بوسطہ ہے یہ نظم کی صورت میں ہے اور گلستہ جو ہے یہ نثر کی صورت میں ہے. تو اس میں آپ کو تمام کے تمام اشعار ہی ملیں گے. تو پہلا شعر ہے بنام جہاندار، خدا کے نام سے شروع جو دنیا کو قائم رکھنے والا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لفظ خدا یہ کہاں سے لا رہے ہیں، خدا تو عبارت میں ہے نہیں. تو آپ یاد رکھیں یہاں پر لفظ خدا محذوف ہے اور اصل ہے بنام خدا جہاندار. تو خدا کے نام سے شروع جو دنیا کو قائم رکھنے والا، لفظ خدا محذوف ہے. بنام خدا یہ اضافت ہے یہاں پر، اور بناب میں جو با ہے یہ حرف ربط ہے، معنی سے کا دے گا یا ساتھ کا. خدا کے نام سے شروع، خدا کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ایسا بھی بول سکتے ہیں. حرف ربط ہے، البتہ با جو ہے حرف ربط ہے. اب جب با کی بات آ گئی ہے تو اس میں آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ با جو ہے یہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے اور اسم پر بھی داخل ہوتا ہے. با جو حرف ہے یہ فعل پر بھی داخل ہوتی ہے، اسم پر بھی داخل ہو جاتی ہے. تو لیکن علماء فارسی نے کہا کہ با جب فعل پر داخل ہو تو اس وقت با اکثر جو ہے وہ زائد ہوتی ہے جب با فعل پر داخل ہو. اور ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ فعل امر جو ہے اس پر با زیادہ تر داخل ہوتی رہتی ہے. تو جب با فعل پر داخل ہو تو با کیا ہوتی ہے، زیادہ تر زائد ہوتی ہے. اب جب با فعل پر داخل ہو تو ہم با پر اعراب کیا پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے یا زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے. تو اس کے بارے میں بھی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جب با فعل پر داخل ہو، یہاں پر چونکہ اسم پر داخل ہے لیکن میں فعل کی بات کر رہا ہوں، جب با فعل پر داخل ہو تو اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ با کے بعد جو سب سے پہلا حرف ہے وہ دیکھیں کہ وہ مضموم ہے یا مکسور ہے یا مفتوح ہے. یعنی با کے بعد جو سب سے پہلا حرف ہے اس پر ضمہ ہے یا کسرہ ہے یا
جو ہے زبر ہے، فتح ہے۔ تو اگر با کے بعد جو سب سے پہلا حرف ہے اگر وہ مضموم ہو تو ہم با کو بھی جو ہے مضموم پڑھیں گے، با پر بھی پیش پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ بولتے ہیں بگو، تو چونکہ وہاں پر پیش ہے تو لہذا با کو بھی کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے۔ اسی طرح لیکن اگر با کے بعد جو سب سے پہلا حرف ہے وہ اگر مضموم نہ ہو بلکہ مکسور ہو یا مفتوح ہو تو ہم با کو جو ہے با پر ضمہ نہیں پڑھیں گے اور زبر بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ با کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ اگر با کے بعد با فعل پر داخل ہو اور با کے بعد جو ہے ضمہ نہ ہو بلکہ کسرہ ہو یا زبر ہو، فتح ہو، تو اس وقت با کے نیچے زیر پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر با اسم پر داخل ہو تو کہا کہ ہمیشہ جب بھی با اسم پر داخل ہو تو با پر زبر ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا، بنام ہم نے نہیں پڑھا بلکہ بنام خدا، با پر ہم نے زبر پڑھا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، ہاں یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے۔ بنام خدا، خدا کے نام سے شروع۔ مصنف نے اپنی کتاب کو خدا کے نام سے شروع کی، اللہ کے نام سے شروع کی۔ وجہ ظاہر ہے کہ کلام مجید کی اتباع کرتے ہوئے، احادیث کریمہ اور اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے کہ کلام مجید خود بسم اللہ سے شروع ہے، تسمیہ سے شروع ہے، اور اسلاف بھی جب بھی اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں یا کسی کتاب کی تصنیف فرماتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے سب سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں، تسمیہ لکھتے ہیں اور جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے مصنف نے بھی اپنی کتاب کو خدا کے نام سے شروع کیا۔ اور احادیث کریمہ، حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ شان والا کام کہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، کٹا ہوا رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ تو جو ہے اس لیے مصنف نے اپنی کتاب کو خدا کے نام سے شروع کی۔ اتنی گفتگو کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جہاں دار، دنیا کو قائم رکھنے والا، جہاں مانا دنیا اور دار قائم رکھنے والا، تو جہاں دار دنیا کو قائم رکھنے والا۔ جاں آفری، جان کا مانا جان ہے، اور آفری پیدا کرنے والا، آفریدن مصدر سے، اسم فاعل سماعی، اور دار بھی جو ہے یہ اسم فاعل سماعی۔ تو جہاں دار دنیا کو قائم رکھنے والا، جان آفری دنیا جان کو پیدا کرنے والا، یہ دونوں کے دونوں اسم فاعل سماعی ہے۔ اسم فاعل سماعی، اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو یا فعل کا اس سے کوئی تعلق ہو، جیسے کنندہ، کرنے والا۔ اسم فاعل کی دو قسم ہو جاتی ہیں، اسم فاعل سماعی اور اسم فاعل قیاسی۔ اسم فاعل قیاسی کہ جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر ہوتا ہے، لیکن اسم فاعل سماعی اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوتا، البتہ اہل زبان سے جیسا سنا گیا ویسا مان لیا گیا۔ اب اسم فاعل قیاسی بناتے کیسے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے، آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں کہ امر کے واحد حاضر پر آپ لفظ ندا بڑھا دیں تو اسم فاعل قیاسی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ کن ہے، کن کے آپ ندا بڑھا دیں تو کنندہ ہو جائے گا اور اسم فاعل قیاسی بن جائے گا۔ اور ایک اسم فاعل سماعی، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اہل زبان سے جیسا سنا گیا ویسا مان لیا گیا۔ اہل زبان مختلف طریقوں سے اسم فاعل سماعی بناتے ہیں۔ کبھی کرتے کیا ہے کہ امر حاضر کے شروع میں کوئی اسم زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ دور و بین، دور سے دیکھنے والا، اسم فاعل بن گیا۔ کبھی کیا کرتے ہیں کہ امر حاضر کے آخر میں لفظ گار یا لفظ ہا یا لفظ ار یا لفظ الف نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ پرہیزگار ہے، لفظ گار بڑھا دیا، پرہیز بچنے والا۔ استر ہے تو لفظ ہا بڑھا دیا تو استرا ہو گیا، مونڈنے والا۔ افتا ہے تو آخر میں جو ہے الف نون بڑھا دیا۔ خیزہ ہے، آخر میں الف نون بڑھایا، گرنے والا، اٹھنے والا۔ اور آخر میں کبھی الف بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ بینا، بین کے آگے الف بڑھا دیا تو بینا ہو گیا، دیکھنے والا، اسم فاعل ہے اور یہ بھی سماعی ہے۔
یہ ایسا سنا گیا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بعینہ امر حاضر کو اسم فاعل کے معنی میں لے لیتے ہیں اہل زبان۔ جیسے کہ آپ کو مثال دوں، لفظ دار آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں دار میں دار ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ امر ہے، لیکن اس کو جو ہے اسم فاعل کے معنی میں استعمال کر لیا گیا، رکھنے والا۔ اسی طرح زار ہے، رونے والا۔ کبھی کبھی ماضی مطلق کے آخر میں لفظ گار یا لفظ ار بڑھاتے ہیں، جیسے کہ پروردن سے ماضی مطلق پرورد آیا، ہاں لفظ گار آخر میں بڑھا دیا، پروردگار پالنے والا۔ لفظ خریدن مصدر سے مول لینا، تو لفظ خرید یہ ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں ار بڑھا دیا، خریدار ہو گیا، یہ بھی اسم فاعل سماعی بن گیا۔ اسم کے آخر میں کبھی لفظ ناک بڑھا دیتے ہیں، جیسے غمناک، غم کرنے والا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسم کے آخر میں لفظ گار یا گر بڑھا دیتے ہیں اسم کے آخر میں، جیسے کہ لفظ وہ ستم گر ہے، ستم ظلم، گر بڑھا دیا تو ہو گیا ظلم کرنے والا۔ مدد اسم ہے، لفظ آخر میں گار بڑھا دیا تو مددگار، مدد کرنے والا ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو اہل زبان مختلف طریقوں سے اسم فاعل بناتے ہیں، یہ میں نے آپ کو جو ہے بتایا۔ اور جہاں دار میں جو دار ہے یہ مصدر داشتن سے ہے، رکھنے والا، تو جہاں دار اسم فاعل سماعی، اور جہاں فری یہ بھی اسم فاعل سماعی، دنیا کو قائم رکھنے والا، جان کو پیدا کرنے والا۔ حکیم سخن، حکیم حکمت والا، اور سخن منبات در کا یہاں پر جو معنی ہے وہ میں کے معنی میں ہے۔ اور یہ در میں نے بتایا کہ لفظ مشترک ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اندر ہے، میں کا معنی دیتا ہے، دروازہ کا معنی دیتا ہے، اور یہ اعلیٰ سبیل البدلیت ہر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک ساتھ تمام معانی پر دلالت نہیں کرتا، کبھی اس پر دلالت کرتا ہے، کبھی اس پر، کبھی اس پر، لیکن اس کے ہے بہت سارے معانی، اسی وجہ سے اس کو لفظ مشترک بولتے ہیں۔ زباں کا معنی زبان ہی ہے، اور آفری یہ بھی جو ہے آفریدن مصدر سے اسم فاعل سماعی، پیدا کرنے والا۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر جو اصل عبارت ہے حکیم در زباں سخن آفری، یہ عبارت ہے، اور سخن کا تعلق آفری سے ہے۔ اور آفری سخن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو اکثر اس کے ساتھ آفری کا لفظ آتا ہے، یعنی جو ہے بات کو پیدا کرنے والا، قوت گویائی دینے والا۔ تو اب آپ پورا ترجمہ دیکھ لیں۔ بنام جہاندار جاں آفری، خدا کے نام سے شروع جو دنیا کو قائم رکھنے والا، جان کو پیدا کرنے والا، ایسا حکیم ہے جو زبان میں قوت گویائی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اتنی بات ہو گئی۔ اب آپ دوسرا شعر دیکھیں۔ خداوند بخشندہ دستگیر، خداوند وہ ایسا مالک ہے جو بخشنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ کریم وہ ایسا سخی ہے، خطا بخش جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پوزش پذیر جو عذر کو قبول کرنے والا ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ ایک لفظ کا معنی دیکھیں اور اس پہ غور کریں، تحقیق کریں۔ خداوند، خدا میں نے بتایا تھا، گلستہ میں بھی بتایا ہے، خدا وند جو ہے یہ خدا اور وند سے مرکب ہے، خدا الگ ہے، وند الگ ہے۔ وند ایک حرف ہے جو کسی اسم میں مشابہت کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تشبیہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور خدا یہ لفظ خدا سے بنا ہے، جو خود آنے والا، چونکہ اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو خدا تخفیف کر کے جو ہے لفظ خدا ہوا۔ اور جیسے ہم بولتے ہیں خیشہ وند، خیش من اپنا، وند بنا دیا تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنوں جیسا، تو یہاں پر بھی خداوند کا معنی ہوا خدا جیسا، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ خداوند وہ ایسا مالک ہے۔ بخشندہ یہ اسم فاعل قیاسی ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اسم فاعل قیاسی امر کے واحد حاضر پر لفظ ندا بڑھا دینے سے اسم فاعل قیاسی بنتا ہے۔ تو بخش یہ امر ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے، آپ اسی کے آگے لفظ ندا بڑھا دیتے ہیں تو بخشندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسم فاعل قیاسی ہے، بخشنے والا، بخشیدن مصدر سے۔ دستگیر، دست کا معنی ہاتھ ہے، گرفتن مصدر سے پکڑنا، لینا، تو گیر یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے۔ دستگیر
ہاتھ پکڑنے والا مراد مدد کرنے والا۔ کریم سخی کے معنی میں آتا ہے، اور کرم یکرم یہ باب کرم یکرم کا اس میں فاعل بھی ہے، کرم کرنے والا، مراد یہاں پر سخی ہے۔ خطا بخش، خطا من غلطی، بخش بخشنے والا، یہ بھی اس میں فاعل سماعی ہے، خطا بخش اس میں فاعل سماعی، بخشید المصدر سے۔ پوزش پذیر، پوزش بروزن سوزش، پوزش کا معنی یہاں پر عذر، یہ حاصل مصدر ہے، اور پذیر پذیر رفتن مصدر سے، یہ بھی جو ہے اس میں فاعل سماعی ہے، قبول کرنے والا۔ باب جو ہیں ترجمہ دیکھ لیں۔ خداوند وہ ایسا مالک ہے جو بخشنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، جو ایسا سخی ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، پوزش پذیر جو عذر کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، ان دو شعروں کا مطلب اور اس کی وضاحت یہی ہے کہ شیخ سعدی نے کہا میں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہ خدا جو دنیا کو قائم رکھنے والا، کہ جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جان آفری جو روح کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور جو جان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جو ایسا حکیم ہے جو زبان میں بولنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور جو ایسا مالک ہے جو گناہوں کو بھی بخشنے والا ہے، مدد بھی کرنے والا ہے، اور جو ایسا سخی ہے جو غلطیوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، اور اگر اس کی بارگاہ میں کوئی عذر لے کر چلا جائے تو وہ عذر کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ یہ ان دو شعروں کی وضاحت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آپ نیچے ایک شعر کا ترجمہ اور دیکھ لیں۔ ہم آج کے ویڈیو میں ہم زیادہ اشعار کی وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ آج پہلا دن ہے، ہم 3 شعر کی وضاحت کریں گے۔ یہ آخری شعر ہے۔ عزیزے کہ ہر کس درش سر بتافت، عزیزے وہ ایسا عزت والا ہے کہ جس نے بھی اس کے در سے منہ موڑا، بہر درکہ شد ہیچ عزت نیافت، پھر وہ جس دروازے پہ گیا کچھ عزت نہیں پائی۔ عزیز، آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ عزیز یہ عزت والا بھی اس کا معنی آتا ہے، غالب کے بھی معنی میں بھی آتا ہے، معزز محترم کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عزیز عز یعز باب ضرب یضرب سے عزیز ہے، تو عزیز و ایسا عزت والا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اسم موصول کی علامت ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم موصول کی علامت کہ تب بنے گی جب کہ جو ہے یا مجہول کے بعد ہو۔ وہ گلستہ میں نے بتایا ہے کہ اسم موصول کی علامت تب بنے گی جب کہ لفظ کہ یا تو یا مجہول کے بعد ہو، جیسے یہاں پر ہے، یا پھر جو ہے لفظ آ کے بعد ہو یا لفظ ہر کے بعد ہو۔ لیکن اگر ان کے بعد نہ ہو اور لفظ ایک کہ جو ایک وہ ہوتا ہے جو کہ قدام کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اس میں استفہام میں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو کہ ہے یہ قدام کے معنی میں نہیں بلکہ لفظ کہ جو کے معنی میں ہے، اور یہ اس میں موصول کی علامت ہے لفظ کہ۔ ہرکز درش سر بتافت، ہرکز یہ مرکب ہے ہر کہ از سے، مخفف کر کے تخفیف کر کے جو ہے ہرکز ہوا۔ ہر یہ فارسی میں منطق کے اندر موجبہ کلیہ کا سور ہے، اور یہ اپنے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے، تمام سب کے معنی میں آتا ہے۔ کز کہ از، اور یہاں پر بھی جو کہ ہے وہ بھی اس میں موصول کی علامت ہے کیونکہ لفظ ہر کے بعد ہے، اور از کا معنی سے در درش، یہاں پر در جو ہے وہ دروازے کے معنی میں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ در یہ لفظ مشترک ہے، کبھی دروازے کا معنی دیتا ہے، کبھی میں کا، اور کبھی اندر کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر یہ دروازے کے معنی میں ہے۔ شین یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر اضافی ضمیر متصل ہے۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضمیر متصل اور ایک ضمیر منفصل۔ کچھ ضمیر متصل ہوتی ہیں اور کچھ ضمیر منفصل ہوتی ہے۔ ضمیر متصل وہ ضمیر جو اپنے ما قبل سے ملی ہو، جدا نہ ہو، اور ضمیر منفصل جو اپنے ما قبل سے جدا ہو، ملی نہ ہو۔ جیسے کہ لفظ او، آپ بولے سگے او، اس کا کتا، تو یہاں پر جو لفظ او یہ بھی ضمیر ہے لیکن یہ ضمیر منفصل ہے، متصل نہیں ہے۔
اور یہاں پر آپ دیکھ لیں درش، تو یہ اپنے ماقبل سے چونکہ ملی ہوئی ہے، جدا نہیں ہے، تو یہ ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے۔ اب چونکہ یہاں پر اضافت ہے، درش اس کا دروازہ، یہ معنی ہے، تو اضافت کے بارے میں بھی تو میں نے اس میں بتائی ہے، اب یہاں پر بھی جو ہے بیان کر دوں، چونکہ یہ کتاب دوسری کتاب ہے۔ اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو سکے، اس میں جو ہے نسبت تام نہیں ہوتی ہے، مخاطب کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف جس چیز کی ہم نسبت کرتے ہیں، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں کچھ علامات بھی ہے، اردو میں بھی علامات ہیں، فارسی میں بھی علامات ہیں۔ اردو میں جو ہے اضافت کی جو علامات ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، کاکے کی، رارے ری اور نانے نی، جس چیز کے اندر پایا جائے وہ جو ہے اس میں اضافت ہوگی، اور سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اضافت ہے۔ اور فارسی میں بھی علامات ہے، ہم مختلف کتابوں میں پڑھے ہیں کہ فارسی میں علامات کل زیادہ تر 3 بیان کرتے ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ فارسی میں اضافت کے علامات جو ہیں وہ کل 6 ہیں، 3 قلیل الاستعمال ہے اور 3 کثیر الاستعمال ہے۔ علماء زیادہ تر وہ 3 کثرت استعمال کی وجہ سے ان تینوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن 3 کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ وہ 3 ہیں را، از، با، یہ 3 قلیل الاستعمال ہے، اور کثیر الاستعمال کسرہ یعنی زیر اور حمزہ اور یاء مجہول، یہ تینوں چونکہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اس لیے علماء انہی تینوں کو زیادہ تر بیان کرتے ہیں اور ان تینوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو خیر آپ انہی 3 چیزوں کو یاد رکھیں۔ اضافت کی علامت فارسی میں زیر ہے، حمزہ ہے اور یاء مجہول ہے۔ تو درش یہاں پر اضافت ہے، اس کا دروازہ، تو اضافت کی علامت میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اضافت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک اضافت مستوی اور ایک اضافت مقلوبی۔ اضافت مستوی کہ جس میں وہ اضافت ہوتی ہے جس میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور اس پر مضاف پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، یہ اضافت مستوی ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اور اضافت مقلوبی کہ جس میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں ہوتا ہے، اور اس پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اضافت مستوی میں علامت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر بولے پشت پناہ، تو اصل ہونا چاہیے پناہ پشت، لیکن بولتے ہیں کیا پشت پناہ۔ تو جب ایسی نوبت آ جائے کہ جب مضاف الیہ پہلے ہو اور مضاف بعد میں ہو، تو اس وقت پھر علامت ہم نہیں لگاتے ہیں۔ جیسے آپ بولے جہاں شاہ، اصل بولتے ہیں شاہ جہاں، لیکن کبھی جہاں شاہ بول دیتے ہیں۔ تو جب جہاں آپ مضاف الیہ پہلے رکھے اور مضاف بعد میں رکھے تو وہاں پر علامت نہیں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سر کا معنی سر ہی ہے، اور بتافت، بتافت تافتن مصدر سے ہے موڑنا، بتافت یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اور بتافت میں جو با ہے یہ زائد ہے۔ تافت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اس نے منہ موڑا۔ بہر در کے شد، بہر، با در کے معنی میں ہے، ہر کا معنی تمام ہے، اور در کا معنی دروازہ ہے، کہ جو کے معنی میں اس میں موصول کی علامت ہے۔ شد یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، شد ہوا شدن مصدر سے، ہونا رہنا، شد ہوا۔ ہیج کا معنی کچھ ہے، کوئی ہے، اور عزت وقار عزت کے معنی میں آتا ہے۔ نیافت فعل ماضی مطلق منفی معروف، یافتن مصدر سے پانا، اس نے نہیں پایا۔ تو اب آپ دیکھ لیں ترجمہ، وہ ایسا عزیز ہے، وہ ایسا عزت والا ہے کہ جس نے بھی اس کے در سے منہ موڑا، پھر وہ جس دروازے پہ گیا کچھ بھی عزت نہیں پائی۔ اس شعر کی وضاحت ظاہر ہے کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منہ موڑا، اور جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سر پھیر لے، اللہ رب العزت اس کو عزت نہیں دیتا۔
اور اس کو پھر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ہے کیونکہ قرآن مقدس میں خود فرمایا اللہ رب العزت نے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پھر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ تو ایک آیت مبارکہ تھی۔ تو چونکہ کافروں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منہ موڑا تو اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ تو اسی طرح ہر وہ شخص جو بھی اللہ کی بارگاہ سے منہ موڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں دیتا، کیونکہ عزت کی چابی اور عزت کی کنجی اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ وہی ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ان تینوں شعروں کی وضاحت کی۔ انشاءاللہ عز و جل کل زیادہ اشعار کی وضاحت کریں گے۔